میران پیلس کے بڑے سے لون میں مردوں کے بیٹھنے کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں محفل موسیقی جاری تھی، جبکہ سب خواتین کے لیے اندرونی حصے میں ہی ساری ارینجمنٹس کی گئی تھی۔ بڑے سے ہال کمرے میں پھیلی چادر بچھائی گئی تھی، جس کے وسط میں لڑکیاں بیٹھی ڈھولکی رکھے مختلف گانوں پر سر بکھیر رہی تھیں۔ رقص کی شوقین لڑکیاں اور خاندان کی باقی عورتیں ان کے ارد گرد دائرے کی شکل میں لوڈی اور ڈانس کرتی محفل کو مزید دوبالا کر رہی تھیں۔ ہر طرف خوشیاں تھیں، مسکراہٹیں مزید دوبالا کر رہی تھیں، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسے میں ایک ہستی ایسی بھی تھی جو زندگی اور موت کی کشمکش میں اپنی سوچوں میں الجھی بیٹھی تھی۔ اسے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ زندگی کے اس موڑ پر موت کو گلے لگانا ٹھیک تھا یا زندگی کو تھوڑی مہلت اور ملنی چاہیے تھی، لیکن جو آگے چل کر اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ اسے اپنے لیے موت سے بھی بدتر سمجھتی تھی۔ کچھ دیر اسی سوچ کے زیر اثر رہنے کے بعد اس کی ویران آنکھیں ایک فیصلے پر پہنچ کر چمک اٹھی تھیں۔ اس سے بہتر فیصلہ اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ نیچے ہال میں ابھی بھی ویسا ہی ماحول جمع ہوا تھا، رونق میلہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، جب اچانک ملازمہ کی طرف سے دی جانے والی خبر نے ہر طرف سناٹا طاری کر دیا تھا۔ بی بی سرکار غضب ہو گیا۔ نورا بھاگتی ہوئی ہال میں ایک جانب سے سنورے لکڑی کے تخت پر بیٹھی شمسہ بیگم کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے دل پر ہاتھ رکھتے دہل کر ملازمہ کی جانب دیکھا تھا۔ ان کے اشارے پر میوزک رک چکا تھا۔ ملازمہ کی ہوائیاں اٹھتے چہرے سے لگ رہا تھا بات چھوٹی بالکل بھی نہیں تھی۔ کسی انہونی کے خیال سے ان کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ کیا ہوا نورا؟ ان کے ساتھ ساتھ باقی سب کی نظریں بھی نورا پر ٹکی ہوئی تھیں۔ بی بی سرکار وہ زنیشہ بی بی۔ نورا پوری سانس کے ساتھ الفاظ ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا زنیشہ کو؟ فضیلہ بیگم کے دل پر ہاتھ پڑا تھا، وہ بھی آگے بڑھی تھی۔ انہوں نے زہر لے لی۔ نورا کے الفاظ تھے یا آسمان ٹوٹا تھا میران پیلس پر؟ سب خواتین پھٹی پھٹی نظروں سے نورا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہال کے دروازے پر کھڑی سرفراز کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ وہ انہی قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا جس لڑکی کی شادی پر کچھ دور پہلے شہنائیاں بج رہی تھیں۔ اب کچھ لمحوں بعد اسی کی وجہ سے وہاں صف ماتم بچھ گیا تھا۔ گھر کے مرد حضرات یہ خبر ملتے بھاگے اندر آئے تھے اور زنیشہ کو فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے کے کھلے چہرے اب مرجھا چکے تھے۔ بہت سو کے چہرے پر آنے والے وقت کا سوچ کر متفکر نمایاں تھا۔ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ زنیشہ کی اس حرکت کے بعد آنے والا طوفان کتنی بڑی تباہی لا سکتا تھا۔ ملک ازمیر میران تک بھی یہ خبر پہنچا دی گئی تھی۔ وہ کسی بھی وقت پہنچ سکتا تھا، جس کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے، یہ سوچ ہی ان سب کے دل لرزانے کے لیے کافی تھی۔ زنیشہ کی حالت کافی سیریس تھی، اس کو فوری طور پر ICU لے جایا گیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی تھی، مگر اب جو ملک ازمیر میران اس کے اس اقدام کے بعد کرنے والا تھا، یہ بات بھی ان سب کی سانسیں روکی ہوئی تھی۔ سچی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ معصوم شہزادی سامنے کھڑے شخص کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے روئی جیسے گالوں پر پڑنے والی مسکان گڑے نمایاں ہوئے تھے۔ یہ دل موہ لیتا منظر سامنے کھڑے شخص کی دھڑکنیں تیز کر گیا تھا۔ محبت نہیں، عشق ہے تم سے، چاہو تو آزما لو، کبھی پیچھے ہٹنا نہیں پاؤ گی۔ اس کی گلابیاں چھلکاتے نرم و ملائم ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے وہ اس کی امید پر کھڑا اترا تھا۔ اس معصوم شہزادی کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے نا؟ وہ اب معصوم شہزادی جیسے ابھی بھی مقابل کے جواب سے مطمئن نہیں لگ رہی تھی۔ شاید اس کا دل اس سامنے کھڑے شخص کی باتوں پر ایمان نہیں لا پا رہا تھا۔ کبھی نہیں، اپنی سانسوں سے دھوکہ کر جاؤں گا، مگر تم سے کبھی نہیں۔ اس نے معصوم شہزادی کی اداس کانچ سی سبز آنکھوں میں جھانکتے اپنے سچے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ کیا تمہاری دنیا والے مجھے قبول کر لیں گے؟ یہ بات پوچھتے اس معصوم شہزادی کی آنکھوں میں نمی جھلملا گئی تھی، جسے اس نے پلکیں جھپکتے اندر دھکیل دیا تھا۔ اس کے اندر کچھ ایسا تھا جو اسے چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ٹھیک سے خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ میں نے قبول کر لیا تمہیں؟ مقابل اسے کسی بھی طرح مطمئن کرنا چاہتا تھا،
لیکن اگر تمہیں مجبور کر دیا گیا مجھے چھوڑنے کے لیے تو مجھے چھوڑ دو گے؟ وہ پھر سے اداس ہوئی تھی۔ شاید اس کے لیے کسی بھی مرد پر بھروسہ کرنا زندگی کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ مجھے دھوکے سے تمہارے جانے سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ قسمت کے کھیلے جانے والے کھیل سے انجان وہ مقابل کے تسلی دیتے الفاظ پر مجھے دل سے یقین کرتی مسکرا دی تھی۔ تارکول کی سیاہ بچھی سڑک پر 5 گاڑیوں کا قافلہ ارد گرد کی ہر شے ہوا کے دوش پر اڑاتا اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا، جیسے ان کے مالک کو اپنی منزل پر پہنچنے کی بہت جلدی ہو۔ راستے میں آئی کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بنا وہ قافلہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت پہاڑی راستہ تھا جس کی ایک جانب بہت ہی خوبصورت جھیل بہہ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب سرسبزے سے ڈھکی اونچی اونچی پہاڑیاں واقع تھیں۔ اس روڈ پر سفر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی حسین نظارہ ہوتا تھا، لیکن اس وقت اس گاڑی میں سوار شخص کے اعصاب ناقابل یقین حد تک تنے ہوئے تھے۔ انگلیوں میں دبا سگریٹ جل کر راکھ ہوتا اس کی انگلیوں کو بھی جلا گیا تھا، مگر اس شخص کو اس تکلیف کی پرواہ تک نہیں تھی۔ نہ انگلیوں کو جلاتے سگریٹ کی پرواہ تھی اور نہ ہی آس پاس سے دوڑتے بھاگتے حسین مناظر اس کے بے تاثر چہرے پر کوئی خوشگواری اطلاع پائے تھے۔ حسین وادیاں آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد کے سب سے خوبصورت گاؤں نیاز پور کی جانب جاتی تھی۔ وہ شخص بھی جلد از جلد وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ واش روم سے شاور لے کر نکلی تھی۔ اس کا نازک کومل بدن وائٹ کلر کی نائٹی میں مزید رعنائیاں بکھیرتا دیکھنے والے کی ہوش گم کرنے کے لیے کافی تھا، مگر اس کا دیدار کرنا بہت کم خوش قسمت دیداروں کے نصیب میں آتا تھا۔ اس تک رسائی حاصل کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی۔ نگینہ بائی کے اسکوٹے پر سب سے زیادہ بولی اسی کی لگائی جاتی تھی۔ اسی بات نے اسے کافی مغرور بنا دیا تھا، پر غرور بھی اس حسن کی ملکہ پر جچتا تھا۔ اس کی کانچ سی شہر آنکھیں اتنی قاتلانہ تھیں کہ دیکھنے والا ان کے وار سے بچ نہیں پاتا تھا۔ اسے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنانا اچھے سے آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کوٹے پر راج کرتی تھی۔ وہاں کی باقی تمام لڑکیاں اس کے بے پناہ حسن سے خار کھاتی تھیں، جو اپنی مرضی کی مالک تھی۔ بہت کم وہ رقص کرتی تھی، وہ بھی اس وقت جب اس کا موڈ ہوتا تھا، مگر جس دن اس کا رقص ہوتا شہر بھر کے تمام شرفا شرکت ضرور کرتے۔ رانی صاحبہ آپ کا لباس تیار کر دیا ہے میں نے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے گداز ہاتھوں پیروں پر اسے اس کے مزاج اور اعداد و انداز کی وجہ سے رانی صاحبہ کہہ کر ہی پکارا جاتا تھا۔ اس کے ناز نخرے رانیوں سے کم بھی نہیں تھے۔ کسی سے دبنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا سوائے ایک انسان سے، اور وہ تھی اس کی نگینہ بائی، جس کے ہاتھوں میں اس کی ایک کمزوری تھی، جس کی خاطر حائفہ ہر بار ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری تھی، جس کی خاطر وہ اپنی جان بھی ان کی ہتھیلی پر رکھنے سے باز نہ آتی۔ گولڈن فل کام والے شرارے میں وہ اپنے قیامت خیز حسن کے ساتھ غضب ڈھا رہی تھی۔ اوپر سے اس کی اداؤں بھرا رقص نہ جانے کتنوں کی دلوں پر کاری وار کر گیا، مگر وہ مغرور حسینہ اپنی اداؤں کا جادو چلاتی واپس اپنی خواہگاہ میں لوٹ آئی تھی۔ کسی کی جرأت نہیں تھی اس کی مرضی کے بغیر اس کے قریب آئے۔ اس کی ایک بات تھی جو شاید ہر شخص کی توجہ مزید اپنی جانب کھینچتی تھی، کہ اس نے ہمیشہ برا لباس پہنا تھا۔ اس کے رقص کے دوران وہ خود کو بھاری لہنگے اور دوپٹے میں ایسا کور رکھتی تھی کہ دیکھنے والے کا دل مزید للچا جاتا تھا۔ اوپر سے اس کے قاتلانہ اداؤں بھرے نین نقش جلتی پر تیل کا کام کرتے تھے۔ اس اپسرا کی مانگ ہر رقص کے بعد بڑھ جاتی تھی۔ مہینے میں اس کا رقص صرف 2 بار ہی ہوتا تھا، جس پر نگینہ بائی اپنی جھولی اس طرح بھر لیتی وہ ان کی سونے کی چڑیا تھی، جسے وہ ہمیشہ کے لیے اس میں قید رکھنا چاہتی تھی۔ حائفہ سنگار میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی خاص ملازمہ اس کی جیولری اتار رہی تھی، جب اچانک اس کے کانوں میں کسی کی دل دہلا دینے والی چیخیں پڑیں۔ اس کی سانسیں رک گئی۔ حائفہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ یہ آواز تو میری ماورا کی ہے۔ حائفہ یہ آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، اس کے جینے کی اکلوتی وجہ تھی۔
حائفہ ملازمہ کے ہاتھ جھٹکتی باہر کی جانب بھاگی تھی، جہاں باہر دونوں برآمدے لڑکیوں سے بھرے پڑے تھے۔ نگینہ بائی کے کمرے کا دروازہ بند تھا، مگر سب کے کان اور آنکھیں ادھر ہی نکلی ہوئی تھیں۔ اندر سے آتی ماورا کی چیخیں حائفہ کا دل چیر رہی تھی۔ وہ لڑکیوں کو سائڈ پر کر کے راستہ بناتی آگے بڑھی تھی اور نگینہ بائی کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر سیدھی اندر گھسی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ نگینہ بائی ماورا کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اس کے منہ پر تھپڑ مار رہی تھی۔ اس کا چہرہ لال کر گئی۔ ماورا کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، مگر نگینہ کو اس پر ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا تھا۔ وہ اسے کوئی حیوان سے سمجھتی مسلسل پیٹے جا رہی تھی۔ ہر وقت چہرے پر اداؤں بھری مسکراہٹ سجائے رکھنے والی حائفہ کا چہرہ غصے اور نفرت سے خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا۔ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا وہ ماورا تک پہنچی تھی۔ نگینہ بائی کو زوردار دھکا مار کر ماورا سے دور دھکیلتی ماورا کو اپنی مہربان آغوش میں بھر گئی۔ ستاروں بھری چمکتی دھمکتی ساڑی، فل میک اپ اور ہیوی جیولری سے لدی پدی نگینہ بائی حائفہ کے دھکے پر اوندھے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری ماورا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ حائفہ آنکھوں میں شعلے بھرے خونخوار نظروں سے بیڈ سے سنبھل کر اٹھی۔ نگینہ بائی کو گھورتے ہوئے بولی، تم جانتی بھی ہو تمہاری یہ لاڈلی کیا گل کھلاتی پھی رہی ہے؟ نگینہ بائی بھی جواباً اسی انداز میں بولی تھی، وہ جو بھی گل کھلائے، مگر تمہیں یہ اجازت کس نے دی ہے؟ اسے یوں اتنی بے دردی سے پیٹو، یہ بہت مہنگا پڑے گا تمہارے لیے، یاد رکھنا۔ حائفہ تو جیسے اس وقت آپے میں ہی نہیں تھی اور ایک لال چہرہ اس کے سینے میں آگ بھڑکا گیا تھا۔ ماورا اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کا ڈرا سہما انداز دیکھ حائفہ نے اسے مزید خود میں بینچ لیا تھا۔ حائفہ تم جانتی بھی ہو یہ نگینہ بائی اس سے پہلے کہ مزید کچھ بولتی، جب غیظ و غضب کی تصویر بنے کرامت خان کو اندر آتے دیکھ وہ خاموش ہوئی تھی۔ تمہارے کہنے پر ہم نے اس لڑکی کو اس کام سے دور رکھا، اسے پڑھنے کے لیے ہاسٹل بھیجا۔ کرامت خان کی قہر برساتی نگاہیں اوپر ٹکی ہوئی تھی۔ کرامت کو وہاں دیکھ حائفہ سمجھ گئی تھی معاملہ کچھ سیریس ہے۔ ہاں، اور اس سب کی بھاری قیمت بھی ادا کر رہی ہوں میں تم لوگوں کو۔ حائفہ نے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست کرتے خود پر ضبط کر رکھا تھا۔ تو تمہاری یہ لاڈلی سب کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگی جا رہی تھی۔ کرامت خان نے حائفہ کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی بے یقینی بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھتے نظروں سے ماورا کو دیکھنے لگی۔ ماورا نے بے اختیار اپنی بڑی بہن سے نگاہیں چرائی تھیں۔ ہمارے کہنے پر ادارے کی انتظامیہ کی جانب سے اس پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی، ورنہ اب تک یہ تمہیں دھوکہ دے کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو چکی تھی۔ کرامت خان کا بس نہیں چل رہا تھا، آنکھوں سے ہی سالم نکل جاتا۔ اس کی بات سننے کے بعد حائفہ کے الفاظ جیسے ختم ہوئے تھے۔ اس کی بہن نے اس کی دی قسم توڑ دی تھی۔ تمہاری وجہ سے بہت مہلت دی ہم نے اسے، مگر اب اور نہیں۔ اب اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ یہ بھی اب وہی کرے گی جو تم سمیت یہاں کی سب لڑکیاں کر رہی ہیں۔ کوئی پڑھائی، کوئی ہاسٹل نہیں۔ کرامت خان اپنی بات کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ نگینہ بائی بھی سخت نگاہ ماورا پر ڈالتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ حائفہ نے ماورا کے ارد گرد اپنا حصار ہٹا لیا تھا۔ آپی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میری ایک بار بات سن لے۔ ماورا نے اس کی کلائی تھامتے اسے روکنا چاہا تھا۔ حائفہ کی بے اعتباری بڑی نگاہیں برداشت کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ کچھ بھی سہ سکتی تھی، مگر حائفہ کی ناراضگی اس سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ چلو روم میں۔ حائفہ اسے سرد نگاہوں سے گھورتی اپنے ساتھ کمرے میں آنے کا کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے دل کی بے چینی مزید بڑھ چکی تھی۔ اب وہ کیسے بچائے گی اپنی بہن کو اس دلدل میں اترنے سے؟ کتنی مشکل سے لڑ جھگڑ کر منتیں کر کے اس نے ماورا کو یہاں سے نکال کر پڑھنے کے بہانے دور بھیج رکھا تھا، مگر ماورا
اپنی ہی نادانی میں خود کو واپس اسی ذلت میں گھسیٹ لائی تھی۔ آزاد کشمیر جو اپنی بے پناہ قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے جانا جاتا تھا، سرسبزی اور پہاڑوں پر مشتمل فرحت امیز نظارے بخشنا، یہ حسین یہاں کی دل فریبی آنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ یہاں کا خوبصورت موسم بھی وہاں کی دلکشی کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ آج بھی مظفر آباد کے علاقے کی وادیوں میں برف باری ہو رہی تھی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے تھے، اپنے گرم بستروں سے نکلنا ان کے لیے مشکل تھا۔ وہیں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اپنے کمرے کے ٹیرس میں کھڑا اپنی اندر لگی آگ کو بجھانے کے لیے اس برف باری کا حصہ بن چکا تھا۔ اسے اپنے برف سے شل ہوتے وجود کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ مسلسل برف میں کھڑے رہنے اور یخ بستہ ہواؤں کے تھپڑوں کی وجہ سے خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے ابھی بھی شعلے نکل رہے تھے۔ برف ہوتی ریلنگ کو تھامے وہ منجمد سا کھڑا تھا جب اس کا موبائل فون بجا تھا۔ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے ہاتھ بالکل سن ہو چکے تھے۔ اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی شرٹ کے ساتھ ہاتھ مسلتے اس نے ہتھیلی کو تھوڑی حرارت بخشی تھی اور اوپری پاکٹ میں بجتا فون نکال کر آن کرتے کان سے لگایا۔ سرکار سائیں، یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، دوسری جانب سے بتانے والا مسکایا تھا۔ بولو۔ اس کا لب و لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ ملک ازمیر میران کی لاڈلی بہن زنیشا میران کی آج مہندی تھی اور کل بارات۔ اس کے خاص آدمی حاکم نے تمہید باندھی چاہی۔ جانتا ہوں، آگے بولو۔ اس کی بات کاٹتے اصل بات کی جانب لاتے لہجہ ہنوز سخت ہی تھا۔ سائیں، زنیشا میران نے زہر کھا لی ہے۔ حاکم نے ابھی اتنا ہی جملہ ادا کیا تھا جب مقابل کے لبوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ اسی کی طرح انتہائی دلکش تھی، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا لینے والی۔ ابھی اسے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، اس کی حالت کافی سیریس ہے۔ میران پیرس کی شہنائیاں ماتم میں بدل چکی ہیں سائیں۔ حاکم کا ایک ایک لفظ اس کے سینے میں بھڑکتی آگ پر ٹھنڈی پھوار ثابت ہوا تھا۔ اب اگلا کیا حکم ہے میرے لیے سائیں؟ حاکم اپنے مالک کو سکون میں آتا دیکھ خود بھی جیسے پرسکون ہوا تھا۔ وہاں ہمیشہ ماتم ہی بچھا رہنا چاہیے۔ میں جاننا چاہتا ہوں ملک ازمیر میران کیا کرے گا اب؟ اپنی لاڈلی بہن کی جانب سے دی جانے والی اس بدنامی کے بعد اس کے لبوں کے گوشوں میں جیسے مسکراہٹ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ابھی ٹیرس پر ہی کھڑا تھا، مگر اب اس کے اندر کا ماحول بدل چکا تھا۔ جو حکم سائیں؟ حاکم اس کی بات سننا فون بند کر گیا۔ میری جانب سے بھیجی جانے والی بربادی تمہاری طرف بڑھ رہی ہے، دیکھتا ہوں کب تک بچتے ہو میرے دوست۔ ملک ازمیر میران، یہ نام زیر لب میں دہراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں انتقام کی واضح جھلک لہرائی تھی۔ اس کو آج کے لیے اس کا سکون مل چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے پرحدت روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آپی پلیز میری بات تو سنیں نا۔ ہائفہ ہاتھوں میں سر گرائے صوفے پر بیٹھی تھی، جب ماورا اس کے قدموں میں دزانے بیٹھی اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے بولی، کیا ہوگا تمہاری بات سن کر؟ یہ لوگ تمہیں واپس پڑھنے کے لیے بھیج دیں گے، تمہیں اس دلدل میں نہیں پھینکیں گے؟ تم جانتی بھی نہیں ہو تمہاری خاطر میں اب تک کتنی جنگیں لڑتی آئی ہوں، مگر تم نے میرے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا۔ ایک مرد کی محبت نے تمہیں اتنا پاگل کر دیا؟ اگر وہ تم سے اتنی ہی محبت کرتا تھا تو کہاں سے اس وقت کیوں نہیں کھڑا تمہارے ساتھ؟ کیوں بھاگ گیا تمہیں چھوڑ کر؟ کہا تھا نا میں نے تمہیں، یہ مرد اعتبار کے قابل بالکل نہیں ہوتے۔ ان کے نزدیک عورت ایک کھلونے سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتی۔ ان کی محبت دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ انہیں صرف عورت کے جسم کی چاہ ہوتی ہے، اس کی روح چاہے چھلنی ہو یا ان کے ستم سہتی فنا ہو جائے، انہیں قطعاً پرواہ نہیں۔ بلکہ میرے نزدیک محبت ہوس کا دوسرا نام ہے۔ تمہیں سمجھایا تھا نا میں نے، ایسا مرد کی محبت رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ اس پرفریب راستے پر چلنے کا نتیجہ دیکھ لیا تم نے۔ تمہیں واپس اسی جگہ لا پھینکا جہاں آنے سے پہلے عورت مر جانا پسند کرتی ہے۔ ہمیشہ مرد، عورت ہمیشہ مرد کی محبت کو ترستی رہتی ہے، اور طوائف اس کے لیے تو اس کا نام لینا بھی گناہ ہے۔ ہائفہ کے لہجے میں مرد ذات کے لیے نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔
جبکہ اس کے یوں خود کو طوائف کہے جانے پر ماورا تڑپ کر رہ گئی تھی۔ ہم طوائفیں نہیں ہیں، آپ کیوں بولتی ہیں ہر بار ہم دونوں کو ایسا؟ ہم دونوں گواہ ہیں ایک دوسرے کی۔ اس گندگی میں رہنے کے باوجود ہم پاک دامن ہیں، ہمارے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے۔ ماورا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہچکیوں کے درمیان بولی تھی، کون یقین کرے گا تمہاری گواہی پر؟ طوائف زادیاں ہیں ہم، ایک طوائف کی بیٹیاں، نامحرم مردوں کے ساتھ کے لیے۔ حائفہ اس کے ہاتھ جھٹکتی تلخی سے جملہ کمپلیٹ کرتی جب ماورا نے اس کے گلابی ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے بارے میں کچھ بھی غلط کہنے سے روکا۔ فور گاڈ سیک آپی، آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی کہ آج تک آپ نے کسی مرد کو خود کو چھونے نہیں دیا، تو پھر خود کو کیوں بار بار طوائف کہہ کر میرا دل مزید زخمی کر رہی ہیں؟ اس گندگی میں گھرے ہونے کے باوجود آپ نے خود کو محفوظ رکھا ہے۔ ماورا نے اس کی دل جلاتی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ بات ہمارا معزز معاشرہ تسلیم کر لے گا اور ہمیں پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ حائفہ تلخی سے ہنسی تھی۔ حائفہ کا دماغ یہ بات سوچ سوچ کر ہی بے سکون ہو چکا تھا کہ وہ اب ماورا کو اس سب سے کیسے دور رکھے گی۔ کرامت خان اور دگینہ بائی کے انداز سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اب اسے مزید مہلت دینے والے بالکل بھی نہیں۔ دیا تھا، ڈاکٹرز نے فوری طور پر زنیشا کا معدہ صاف کر دیا تھا۔ وہ اب خطرے سے باہر تھی مگر ہوش میں نہیں آئی تھی۔ گھر سے صرف ایک دو خواتین کو ہی ساتھ لایا گیا تھا، باقی سب مرد حضرات ہی موجود تھے۔ ازمیر نے کب تک پہنچنا ہے؟ شمسہ بیگم عدیل کے قریب آتے تشویش لہجے میں بولی تھی، بس کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ اللہ ہی خیر کرے، اب نہ کسی کا فون اٹھا رہے نہ کسی کو جواب دے رہے ہیں۔ عام حالت میں وہ اپنے مزاج کے خلاف کسی کو جواب نہیں دیتے، آج تو پھر غضب ہی ہو گیا ہے۔ عدیل سمیت وہاں ہر شخص اسی ٹینشن کا شکار تھا۔ اللہ خیر کرے گا، اچھے کی امید ہی رکھو، شمسہ بیگم نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ ازمیر سائی آ چکے ہیں۔ اسی لمحے شور اٹھا تھا، سب کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی جب کچھ لمحوں بعد ازمیر چہرے پر پتھریلے تاثرات سے جائے اندر داخل ہوا تھا۔ ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ ازمیر! شمسہ بیگم اس کی راہ میں آئی تھی۔ ازمیر نے نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹا، وہ بھیگے چہرے کے ساتھ ان سے بولنا محال ہوا تھا۔ ازمیر بنا کچھ بولے ان کے قریب ہوتے ان کے چہرے سے آنسو صاف کیے تھے۔ شمسہ بیگم اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ لگا گئی تھی کہ وہ اس وقت کس قدر شدید غصے میں ہیں۔ انہوں نے کچھ بولنا چاہا جب ازمیر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا آگے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جتنے غصے میں وہ تھا، اپنی ماں کے آگے کوئی گستاخ سرزد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ روم میں داخل ہوتے اس کی نگاہ بستر پر پڑی اپنی بہن پر پڑی۔ ازمیر کو اندر آتا دیکھ زنیشا کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ شرمندگی اور ندامت کے مارے اس سے سر اٹھانا محال ہوا تھا۔ اس نے عین شادی کے وقت یہ حرکت کر کے اپنے بھائی کے نام کا خیال بھی نہیں کیا تھا، جس نے ہمیشہ اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا، اس کو ذرا سی گرم ہوا بھی لگنے نہیں دی تھی۔ لالا میں ازمیر سرد تاثرات سے جائے اس کے قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ زنیشا بولنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ مجھے بہت غرور تھا اس بات پر کہ میرے خاندان کا کوئی ایک فرد بھی میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، مگر میری تو اپنی بہن نے ہی مجھے غلط ٹھہرا دیا۔ میرے فیصلے سے بچنے کے لیے موت کو گلے لگانا چاہا تم نے۔ ازمیر مٹھیاں بیچے ہوئے تھا، اس کی کن پٹی کی رگیں شدت ضبط کی وجہ سے ابھر کر باہر آ گئی تھی۔ زنیشا نقابت زدہ سی سر نفی میں ہلاتی ہاتھ سے ڈرپ کی نیڈل نکالتی اس کے قدموں میں جا بیٹھی تھی۔ وہ اپنے بھائی کا مان تھی، بھلا اس کا سر جھکانے کا باعث بننا کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ لالا، مجھے معاف کر دے، میں نے یہ سب آپ کی زندگی کی خاطر کیا۔ میں آپ کی سر بلندی کے لیے مر مٹ سکتی ہوں مگر آپ پر ذرا سی آنچ آتی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا تھا اگر میں نے یہ نکاح کیا تو مار دے گا آپ کو۔ میں کیا کرتی؟ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ زنیشا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ازمیر کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں بینچ رکھے تھے۔ تم اس سے رابطے میں ہو؟ کیوں؟ کس نے اجازت دی تمہیں؟ کیسے ہوا اس کا رابطہ تم سے؟
زنیشا کو بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کرتے ازمیر چلایا تھا، لالا وہ جمشید نے۔ زنیشا کے منہ سے خوف کے مارے بات مکمل ہی نہیں ہو پائی تھی۔ ازمیر کا سفید چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا، اس کی مقناطیسی سیاہ آنکھیں غضبناک حد تک چھوتی مقابل کی جان نکالنے کے در پر تھی۔ اس نے اسی وقت موبائل پاکٹ سے نکالتے کال ملائی تھی، جمشید کل کا سورج نہ دیکھ پائے، ورنہ میں تمہاری سانسیں سلامت نہیں رہنے دوں گا۔ ازمیر سے اب مزید خود پر قابو رکھ پانا مشکل تھا، وہ ایک دم صفاق ہوا تھا۔ زنیشا نے سہمی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کل مقرر کردہ وقت پر تمہارا ذیشان سے نکاح ہوگا، اگر تم نے پھر سے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا کر قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ ازمیر کے لفظوں کی سنگینی پر زنیشا نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مگر ملک ذوحان، اس نے دھمکی دی مجھے۔ زنیشا کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے، وہ اس شخص کی دہشت سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اس سمیت خاندان کا کوئی فرد نہیں چاہتا تھا کہ یہ دو طوفان ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ اگر وہ اپنی موت کے لیے اتاولا ہو رہا ہے تو آ جائے، میرے کتے کافی دنوں سے من پسند شکار نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے گھوم رہے ہیں، انہی کی دعوت ہو جائے گی۔ ازمیر کے شفقت بڑے لہجے میں کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں تھی۔ زنیشا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، اسے شدت سے احساس ہوا تھا وہ مضبوط چٹانوں کے بیچ میں بری طرح پھنس چکی ہے۔ لالا پلیز آپ، زنیشا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے روکنا چاہا۔ وہ کسی بھی صورت ازمیر کو خطرے میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ملک ذوحان جیسا جنونی شخص کچھ بھی کر سکتا تھا ازمیر کو تکلیف دینے کے لیے، مگر ازمیر اس کے ہاتھوں پر سر دکھا ڈالتا نکل گیا تھا۔ اس کے اندر جکڑ چل رہے تھے۔ ملک ذوحان کی ہمت بھی کیسے ہوئی تھی اس کی بہن سے رابطہ کرنے کی؟ اس کی ذرا سی نرمی برتنے کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، مگر اب ازمیر میران کوئی لحاظ نہیں کرنے والا تھا۔ زنیشا میرے بچے، شمسہ بیگم اندر آ کر زنیشا کو فرش پر بیٹھا دیکھ اس کے قریب آئی تھی۔ ماما، وہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہیں۔ کیوں ہیں یہ لوگ ایسے؟ کب ختم ہوگی ان کی نفرت؟ ماما یہ سب نہیں دیکھ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ زنیشا اپنی ماں کے آغوش میں چھپتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شمسہ بیگم اسے سینے سے بھینچے تسلی دیتی رہی، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں کے گوشے بھی نم ہوئے تھے، جسے وہ بہت ہی مہارت سے چھپا گئی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ نگینا بھائی، تم جو کہو گی میں مان جاؤں گی، جس کے ساتھ جانے کو بولو گی میں چل پڑوں گی، مگر پلیز ماورا کو اس کی نادانی کی اتنی بڑی سزا مت دو۔ تم لوگ۔ حائفہ ایک بار پھر اپنی بہن کی وکالت کرنے کی خاطر وہاں پہنچ چکی تھی۔ اسے ان لوگوں کے پیر بھی پکڑنے پڑتے یا اپنی جان بھی ان کے قدموں میں رکھنی پڑتی، وہ تب بھی پیچھے نہ ہٹتی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، یہ معاملہ اب کرامت کے ہاتھ میں ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ اس کی نظر میں بھی اور ویسے بھی ماورا کی غلطی بہت بڑی ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے جس کی سزا تو اس سے مل کر رہے گی۔ نگینا بائی سگریٹ جلا کر ہونٹوں میں رکھتی حائفہ کو دو ٹوک انکار کر گئی تھی۔ حائفہ نے اس کی بات اور حرکت پر انتہائی ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جانے والے اور سہم جانے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر یہ لوگ سیدھے طریقے سے اس کی بات نہیں مان رہے تھے تو وہ اپنی بہن کا بچانے کے لیے کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا سکتی تھی۔ اپنی بہن کی حفاظت اس کی زندگی کا واحد مقصد تھا، اپنی مرتی ماں سے کیا آخری وعدہ تھا۔ وہ بھلا اپنی ماں سے کیا وعدہ کیسے توڑ سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، جو تم لوگوں نے کرنا ہے کرو، مگر پھر جو میں کروں گی تم لوگ بھی اس کے لیے مجھے روک نہیں پاؤ گے۔ حائفہ اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھتی واپس مڑی تھی، جب عین اپنے پیچھے کھڑے کرامت کو دیکھ اس کے قدموں کو بروقت بریک لگی تھی۔ تو تم ہمیں دھمکی دے رہی ہو؟ کرامت نگینا بائی کے برابر بیٹھا اس کی جانب استہزائیہ نظروں سے دیکھتے بولا تھا۔ اپنی بہن کو اس دلدل میں نہیں دھنسنے دوں گی، اسے بچانے کے لیے کی گئی میری کوششیں تم دھمکی سمجھو یا نصیحت، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ حائفہ اسے بھی بنا ڈرے جواب دیتی پلٹی تھی۔ اس حسین ملکہ کا یہی نہ ڈر انداز اور ذہانت سے چمکتی آنکھیں اسے سب سے نمایاں رکھتی تھی۔ ڈرنا تو جیسے حائفہ نور نے سیکھا ہی نہیں تھا۔
جب بات اس کی بہن کی آتی تھی تو اس کے لیے اچھائی برائی میں کوئی فرق نہیں رہتا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو ماورا کے ساتھ نرمی برتی جائے، اسے واپس پڑھنے کے لیے بھیجا جائے، تو تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ کرامت کی بات پر دروازے کے قریب پہنچی حائفہ جھٹکے سے پلٹی تھی۔ کیسا کام؟ حائفہ کی آنکھوں میں واضح چمک تر آئی تھی۔ ابھی بھی ماورا کو بچانا اس کے ہاتھ، اس کے رب نے دوسرا موقع دے دیا تھا۔ کام کافی حد تک مشکل اور کافی حد تک ناممکن بھی ہے۔ اس کام میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، سوچ سمجھ کر حامی بھرنا۔ کرامت کی بات پر نگینا بائی نے بھی حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ حائفہ کو بھلا اپنی جان کی پرواہ تھی ہی کہاں، وہ تو ماورا کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کیا کام ہے؟ حائفہ ہمتاً گوشہ ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑی مچھلی کا شکار کرنا ہے تم نے، مگر اس شکار کو زندہ ہم تک لانا ہے۔ کرامت کی بات پر حائفہ نے بوجھل سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ اس کے لیے تمہیں کیا یہاں نہیں ایک علیحدہ گھر میں رہنا پڑے گا؟ کرامت کی اس بات پر حائفہ نے گاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ چلو کسی ریزن سے ہی صحیح، مگر اس کوٹھے سے کچھ وقت کے لیے چھٹکارا تو ملنے والا تھا۔ مجھے منظور ہے، تم سمجھو تمہارا کام ہو گیا۔ حائفہ نے اسے یقین دلایا تھا۔ نام تو سن لو، وہ شخص کوئی ایسا ویسا شخص نہیں ہے، ایک باکردار اور مضبوط اعصاب کا مالک، کافی شاطر ہے۔ اسے دھوکہ دینا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر اسے ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو تمہیں ختم کرنے میں ایک پل نہیں لگائے گا۔ کرامت نے اسے معاملے کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہا تھا۔ اگر مجھے اتنا بڑا کام سونپ رہے ہو تو مجھ پر اعتبار بھی کرو۔ حائفہ کے دماغ میں اس وقت صرف ماورا کو بچانا ہی چل رہا تھا۔ اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ جس کام کے لیے وہ حامی بھر رہی تھی وہ اس سے کتنا بھاری پڑ سکتا تھا۔ حائفہ اپنی بات کہتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ کرامت، یہ سب کیا ہے؟ تم حائفہ جیسی سونے کی چڑیا کو اپنے پنجرے سے باہر بھیجنے کی بات کر رہی ہو؟ نگینا بائی کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ جس کام کے لیے بھیجنے جا رہا ہوں، اگر وہ ہو گیا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی ہمیں کتنا پیسہ دیا جائے گا۔ اس کام کی ایڈوانس رقم بھی ہمارے اتنے سالوں سے کیے جانے والے کام سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو سوچو، اگر حائفہ اس میں کامیاب ہو گئی تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کرامت کی بات پر نگینا بائی کی آنکھیں بھی لالچ سے چمک اٹھی تھی۔ حائفہ تو ماورا کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ حائفہ یہ کام ہر حال میں کرے گی۔ اس کے حسن کے جلوے کے آگے بڑے بڑے زاہد و عابد اپنا ایمان نہ سنبھال پائے۔ نگینا بائی پر امید تھی۔ نہیں، یہ کام اتنا آسان بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ شخص اتنی آسانی سے پگھلنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ انتہائی خطرناک اور طاقتور آدمی ہے۔ اگر اسے ذرا بھی بھنک پڑ گئی حائفہ کے حوالے سے تو بنا کوئی سوال کیے ادھر ہی ختم کر دے گا اور ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ کرامت کی بات پر اب نگینا بائی بھی چونکی تھی۔ کون ہے وہ؟ نگینا بائی نام جاننے کے لیے متجسس ہوئی تھی۔ ملک ازمیر میران۔ اگر حائفہ حسن کی ملکہ تو وہ بھی طاقت اور ذہانت کا بادشاہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے طاقت سے ہرانے کی کوشش کی ہے، مگر آج تک کوئی ناکام رہا۔ اب اس کے دشمن اس کے دماغ سے نہیں، دل سے کھیل کر مات دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کرامت خان نے نگینا بائی کی لالچ کی بھڑکتی آگ کا پانی ڈال دیا تھا، کیونکہ یہ کام شیر کے پنجرے میں جا کر اس کے منہ سے کھانا چھین کر لانے سے بھی کہیں زیادہ مشکل کام تھا۔ انہیں شاید حائفہ کے بدلے ایڈوانس کی ملنے والی رقم پر ہی گزارا کرنا تھا کہ آگے سے ہٹنا اور بستر چھوڑنا محال تھا۔ وہیں ملک ذوحان ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا اپنی جلتی تڑپتی روح کو سکون بخشنے لگا تھا۔ اس کے اندر لگی آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا آخر اس کو سکون کیوں نہیں مل رہا۔ ازمیر میران کو وہ اس کی بہن کے ذریعے مات دے تو رہا تھا، پھر کس چیز میں کمی یا جھول تھا؟ اس نے شدید ٹھنڈ کے باوجود بلیک ٹراؤزر کے اوپر بلیک بنیان پہن رکھی تھی۔ اس کے کستری بازو بنیان سے جھانکتے اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ روشن پیشانی پر بکھرے بال، بھوری خوبصورت آنکھیں جو دیکھنے والے کو اپنا اسیر کیے بنا نہیں رہتی تھیں، کھڑی مغرور ناک اور ایک دوسرے میں پیوست احمری لب جن کی سگریٹ کی طلب روز بڑھتی جا رہی تھی۔
اس کے سامنے کم لوگ ہی ٹک پاتے تھے۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ لوگ زیادہ دیر اس کے مقابل کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک بات کرنے کے باوجود اگلا بندہ اس کی ساہرانہ اوپر اٹھتی آنکھیں دیکھ سہم جاتا تھا۔ وہ انتہا کا موڈی شخص تھا۔ کب اسے کیا بات بری لگ جائے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے سمجھنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا، مگر ایک شخص تھا جو اسے سمجھتا بھی تھا اور اس کے مقابل آ کر اسے مات دینے کی ہمت بھی رکھتا تھا، اور وہ کون شخص تھا؟ ملک ازمیر۔ ان داؤ ہمیشہ کوئی نہ کوئی تباہی ضرور لاتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کس کی جیت اور کس کی مات ہونے والی تھی، اور کون ٹوٹ کر بکھرنے والا تھا۔ ذوحان ٹاول بالوں میں رگڑتا نیچے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ اندر سے لکڑی کا بنا بہت ہی خوبصورت کاٹیج تھا، جس کو باہر سے خالص سفید پینٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بالکل کنارے سے دلکش اور دلفریب نظارہ پیش کرتی جھیل بہتی تھی، جو اس کاٹیج کی لوکیشن کو مزید حسین بنا دیتی تھی۔ اس کی جگہ کی دلفریبی بھی ملک ذوحان کے دل پر کوئی خاص اثر نہیں ڈال پاتی تھی۔ وہ تنہائی پسند شخص تنہا رہ کر مزید بے حس ہو چکا تھا۔ اس پر اب نہ کسی کے جذبات اثر کرتے تھے، نہ احساسات۔ وہ ناشتے سے سجے ٹیبل پر آن بیٹھا تھا، جہاں اس اکیلے شخص کے لیے چار چار ملازمین ہاتھ باندھے کھڑے تھے، کیونکہ یہ ٹیڑھا شخص ایک دو کو تو تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیتا تھا، ان چار پر بھی اکثر بھاری پڑ جاتا تھا۔ ناشتے کے تھوڑے سے ٹائم پر وہ انہیں گھما کر رکھ دیتا تھا۔ وہ اپنے اندر ہیرو والی نہیں، ویلن والی خصوصیات لانا چاہتا تھا، جو دوسروں کو برباد کرنے پر خوش ہونا جانتا۔ صرف اس کو ناشتہ کرتا دیکھ دروازے میں کھڑا حاکم اندر نہیں آیا تھا۔ وہ اتنی بری خبر سنا کر اس کا ناشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اٹھ کر ڈرائنگ روم میں جاتے دیکھ حاکم بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ حاکم، تم یہاں؟ میں نے تم سے کہا تھا ابھی ادھر ہی رہنا۔ ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا۔